السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم فیصل فاروق من قناة الشیخ. کیف حالکم؟ حیاکم اللہ وبیاکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں الشیخ چینل. بحمد اللہ قرآن عربی کورس کی مقبولیت کے بعد اور احباب کے اصرار پر عربی کا باقاعدہ کورس شروع کیا جا رہا ہے. فرصت نہ ملنے کی وجہ سے کافی عرصہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے آنا ہوا، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ثابت قدمی کے ساتھ اس پاک زبان کی ترویج کے لیے تمام اسباب کو مکمل فرما دے، اور میرے لیے، آپ کے لیے اور پورے عالم کے لیے اس کو فائدہ مند ثابت فرمائے. عربی کورس شروع کرنے سے پہلے 3 اصول ذہن میں رکھیے کہ جب انسان کوئی بھی زبان سیکھتا ہے تو اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ بغیر قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے بولنا شروع کرے. یعنی کسی بھی زبان کو آپ سیکھنا شروع چاہتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس زبان کو بغیر قواعد کا لحاظ رکھے ہوئے بولیں. جیسے انگلش میں کہتے ہیں اسٹارٹ with broken language, not perfect language. یعنی بغیر قواعد و ضوابط کے شروع کیجئے، قواعد و ضوابط کا لحاظ نہ رکھیے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بغیر کسی ٹیوٹر کے، بغیر قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی مادری زبان بولنا شروع کرتا ہے، چاہے وہ پشتو ہے، اردو ہے، عربی ہے، پنجابی ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ بغیر قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ عربی زبان کو، وہ اپنی زبان کو بولنا شروع کرتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم بھی بغیر قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے زبان کو بولنا شروع کریں گے تو ہمارے لیے بولنا آسان ہو جائے گا. بچے کی طرح آپ بولنا شروع کریں. جو پڑھا ہے اس کو بولتے جائیں، جو پڑھا ہے اس کو بولتے جائیں، پھر اس پہ رکے نہ. ابھی دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ لرن ناؤنس اینڈ وربس. کیا کریں؟ نام اور کام یاد کر لیں. 250، 300، 500، 1000، جتنے آپ کی میموری کام کرتی ہے اتنے الفاظ، اتنے نام اور اتنے کام یاد کر لیں، تو آپ کے لیے زبان بولنا آسان ہو جائے گا. جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے. ابھی مجھے دیکھتے ہوئے، یعنی میں جس مقام پر ابھی موجود ہوں، جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس منظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے، میرا نام کیا بنے گا؟ ٹیچر. کیا نام بنے گا؟ ٹیچر. استاذ، مدرس، پڑھانے والا. تو یہ نام آپ کو یاد ہو گیا. ابھی کام کیا کر رہا ہوں؟ ٹیچنگ، پڑھا رہا ہوں، تدریس کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں. تو گویا کہ جب آپ کہتے ہیں ٹیچر ٹیچنگ، استاد پڑھا رہا ہے، یہ آپ نے بروکن لینگویج استعمال کی، تو بات سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں دا ٹیچر از ٹیچنگ، تو اس سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بروکن لینگویج سے شروع کیجئے، ساتھ نام اور کام یاد کرنا شروع کریں. اور اس کی ایک مزید وضاحت کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. جیسے 2 دوست بیٹھے تھے، تو پہلا ان میں سے اٹھ کر جانے لگا.
دوسرے نے کہا ویئر، تو اس نے جواب دیا مارکیٹ۔ اس نے پوچھا کہ وائی، تو اس نے کہا فوڈ۔ پھر دوسرے نے کہا وائی فوڈ، تو پہلے نے کہا ہنگری، یعنی میں بھوکا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا ہنگری، پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا آئی ایم آلسو، میں بھی بھوکا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو پہلے نے کہا آر یو ہنگری، کیا آپ بھی بھوکے ہیں؟ دوسرے نے کہا یس۔ تو پہلے نے کہا اوکے لیٹس گو۔ ابھی آپ اس پوری کنورسیشن کے اندر دیکھیں، اس کے اندر سوچیں کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی پرفیکٹ جملہ بولا گیا؟ یعنی پوری بات پورے قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی جملے کو بولا؟ بالکل نہیں۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ بروکن لینگویج سے شروع کیجئے، نام اور کام یاد کیجئے اور بولنا شروع کیجئے۔ تیسرا آخری اور اہم اصول یاد رکھیے جو آپ کو بہت کام دے گا۔ اہم اصول کیا ہے؟ اسپیک وداؤٹ تھنکنگ، اسپیک وداؤٹ تھنکنگ، بغیر سوچے بات کیجئے، کنورسیشن کیجئے، امیج کو دیکھیے، بات کیجئے۔ اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں، اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے عربی میں بات کرنی ہے، پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اردو زبان سپیکنگ کرتے ہیں، اردو زبان بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، پشتو بولنے والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، یعنی کسی زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو آپ کی مادری زبان ہے۔ اگر آپ کوئی بھی زبان جو سیکھ رہے ہیں اس کو بولنے کے لیے آپ اپنی سوچ کے دخل کو اندر انٹر کریں گے تو آپ کے لیے بولنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے کوئی جملہ بولنا ہے اور بولتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی مادری زبان میں سوچا، مادری زبان میں سوچنے کے بعد پھر آپ نے اس کا ترجمہ کیا جس زبان میں آپ آگے بتانا چاہتے ہیں، تو اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ آپ کا جو لسنر ہے، سننے والا ہے، سامع ہے، وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کریں، بروکن لینگویج سے شروع کریں، ناؤن اور ورب کو، نام اور کام یاد کریں، اس سے بولنا شروع کریں، اور کیا کریں ساتھ؟ بغیر سوچے، بغیر اپنی سوچ کو داخل کرتے ہوئے آپ بولتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو تکلم پر، بات چیت کرنے پر، کسی بھی زبان میں، چاہے انگلش ہے، چاہے عربی ہے، چاہے ترکش ہے، چاہے کوئی بھی زبان ہے جو آپ کو نہیں آتی، اس کو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ اسٹارٹ ود بروکن لینگویج، لرن ناؤنز اینڈ وربس، اور تیسری بات کیا ہے؟ اسپیک وداؤٹ تھنکنگ، یعنی بروکن لینگویج سے شروع کیجئے، بغیر قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے، نام اور کام یاد کرتے ہوئے، اور بغیر اپنی سوچ کو اس کے اندر داخل کرتے ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو زبان سیکھنے کے لیے بہت فائدہ مند لگا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔